نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ دعا کے حوالے سے ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تمام عبادات کا جو ہے وہ مغز ہے۔ لہٰذا دعا ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان دعا کو اپنا شیوا بنا لے، دعا کو اپنی عادت بنا لے تو یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اس انسان کے اوپر کبھی آزمائشات نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کا اہتمام کرتا ہے تو انسان کے اوپر جو مسائل، جو پریشانیاں آئی ہوتی ہے، اللہ رب الجلال دعا کی برکت سے پریشانیوں کو، مسائل کو ختم فرماتے ہیں۔ اللہ رب الجلال قادر مطلق ذات ہے، اللہ رب الجلال پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اللہ رب الجلال مصیبتوں کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ کوئی عامل، کوئی انسان جو ہے یہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی ذات یہ تمام کام کر سکتی ہے۔ اللہ رب الجلال چاہے تو تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، انسان کے اوپر جو مستقبل میں آنے والی آزمائشات، جو پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی ہے، جو آ رہی ہوتی ہے، جو ابھی آنی ہوتی ہے، انسان جب دعا کا اہتمام کرتا ہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، میں ہر طرح کی آزمائشات سے پناہ مانگتا ہوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ رب الجلال اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آزمائشات، پریشانیاں نہیں آتی۔ تو اب جو ہے بعد میں آنے والی مصیبتوں سے بھی اس کی جان بچ گئی، اور جو اس کے اوپر پریشانیاں آئی ہوتی ہے ان پریشانیوں کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے ذریعہ ہے۔ تو اب دعا جو ہے یہ عبادت کا جو ہے مغز ہے۔ دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے جو دعا کی وجہ سے جو ٹل جاتی ہے، ایسی تقدیر جو دعا کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں، دوستوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر جو دعا کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اب پریشانیوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ جو انسان دعا کا اہتمام کرے گا، اسے کسی عامل کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ اس نے اس طاقت کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے جو تمام طاقتوں سے طاقتور ہے، جو کیا ہے؟ قوی ذات ہے، سب سے قدرت والا، سب سے طاقت والی ذات ہے۔ اس انسان نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، تو اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے مانگتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے اس کے سامنے رکھتا ہے، دشمنوں سے پناہ چاہتا ہے تو اسی سے چاہتا ہے۔ تو جو بھی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے یہ کیا وہ چیز رکھ دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تمام مسائل، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب انسان دل سے دعا کرے، دل سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ انسان، اس انسان کی ضرور دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ انسان حرام کھانے والا نہ ہو، یہ انسان حرام کھانے والا نہ ہو، اس کے گھر میں کھانا پینا جو ہے وہ حلال ہو، تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، تو یہ اس انسان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔